ایک دکاندار کے پاس ایک گاہک آیا، اس نے کہا کہ مجھے 10 کلو کاجو چاہیے۔ اتنی ہی دیر میں اس دکان کے سامنے ایک چمچماتی کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک وی آئی پی آدمی نکلا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے 1 کلو کاجو چاہیے۔ تو اس دکاندار نے پہلے والے گاہک کو 10 کلو کاجو تول کر دے دیے۔ جب وہ گاہک چلا گیا تو دوسرے وی آئی پی آدمی نے اس دکاندار سے پوچھا حیران ہو کر کہ بھائی آخری کو آدمی کون ہے؟ لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے یا پھر اس کے یہاں کوئی فنکشن وغیرہ ہوگا۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے یہاں پر کوئی فنکشن ہے۔ تو اس وی آئی پی آدمی نے اس سے پوچھا کہ بھائی آخری آدمی کون ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ بھائی اس کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور تھا وہ بڑا خاندانی، بڑا پیسے والا، اور جو وہ مرا تو اس کی سمپتی بہت زیادہ تھی۔ تو اس عورت نے دوسری شادی کی اس مرد سے، اور جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تو یہ مرد کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کی جو سمپتی وہ جو چھوڑ کر گیا ہے اس کی سمپتی سے عیش کرتا ہے، موج لیتا ہے، اور یہ ہر مہینے 10 کلو کاجو لے جاتا ہے میری ہی دکان سے۔ تو جب وی آئی پی آدمی نے یہ بات سنی تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے بھی 10 کلو کاجو تو لیے۔ اس نے 10 کلو کاجو لیے اور وہ اپنے گھر کی طرف چلا، اور جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے 1 کلو کاجو کے لیے کہا تھا، آپ 10 کلو کاجو لے آئے۔ تو اس وی آئی پی آدمی نے مسکرا کر کہا کہ ارے پگلی، اب بات میرے سمجھ میں آ گئی، اور بات یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے پیسوں میں سے ابھی اپنے اوپر خرچ نہ کیے، اپنی صحت کا خیال نہ کیا، تو آنے والے ٹائم میں جب میرا انتقال ہوگا، جب میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، تو دوسرے لوگ میری ہی سمپتی سے عیش کریں گے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو لوگ اپنے بینکوں میں پیسہ جمع کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ پیسہ ان کا کسی کام کا نہیں، وہ دوسرے لوگ ہی اس پیسے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے سمجھدار وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور سب سے بڑا بیوقوف وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بھول جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اپنے 3 مال ہوتے ہیں۔ ایک مال وہ ہے کہ جو اس نے کھا لیا، اور دوسرا مال وہ ہے کہ جو اس نے پہن لیا، اور تیسرا مال وہ ہے کہ جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی آخرت کے لیے بھیج دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور آخرت کے لیے بھی کچھ ایسا کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں وہ نیکیاں ملتی رہیں۔ مثلاً کہیں مسجد بن رہی ہو تو اس میں حصہ لے لیں، کہیں مدرسے کا کام چل رہا ہو تو وہاں بھی حصہ لے لیں، یا مدرسے کے پڑھنے والے بچے ہیں ان کی ذمہ داری لے لیں، 5 بچوں کی ذمہ داری لے لیں کہ جب تک کہ بچے وہ حافظ قرآن یا عالم بنیں گے تب تک کی ذمہ داری سے میں اپنی ذمہ داری سے ان کا خرچ اٹھاؤں گا۔ تو جب تک وہ قرآن پاک کو پڑھتے رہیں گے، آپ مر بھی جائیں گے، آپ کا انتقال بھی ہو جائے گا، آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے، تو اس وقت بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ایسا کام کر کے جائیں کہ جو دنیا میں رہ کر آپ کی آخرت بھی بن جائے۔